جو شخص اس بلانے والے کی بات مان کر اس گھر میں آئے گا وہ اس دسترخوان پر چنی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو اس بلانے والے کی بات کو نہ مانے، اسے معتبر نہ سمجھے، اس پر دھیان نہ دے، وہ گھر کے اندر نہیں آئے گا، اور جو گھر کے اندر نہیں آئے گا وہ دسترخوان پر چنی ہوئی ان نعمتوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں مہیا کی ہیں ان نعمتوں کی طرف بلانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ جو آپ کی دعوت پر لبیک کہے گا اور ایمان قبول کر لے گا تو ان ساری نعمتوں سے بہراندوز ہوگا، اور جو آپ کی دعوت کو نظر انداز کر دے گا، قبول نہیں کرے گا، بات آپ کی نہیں مانے گا، وہ ان نعمتوں سے محروم رہے گا اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ فمن اجاب الداعی، پس جو آدمی بلانے والے کی بات مان لے گا، دخل الدار، گھر میں داخل ہو جائے گا، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور دسترخوان پر چنی ہوئی نعمتوں کو کھا لے گا، وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، اور جو داعی کی بات نہیں مانے گا، لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور دسترخوان پر رکھے ہوئے کھانوں کو نہیں کھا سکے گا۔ فَقَالُوا أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهَا، اب تم اس مثال کی وضاحت کرو تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ تو ان میں سے کسی نے کہا إِنَّهُ نَائِمٌ، بھئی یہ سوئے ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہیں اور دل بیدار ہے۔ دیکھو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی سوتے ہیں اور ہم بھی سوتے ہیں۔ ہمارے اور انبیاء کے سونے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم گہری نیند سوتے ہیں، انبیاء گہری نیند نہیں سوتے، یعنی نیند کی صورت میں ہمارے حواس اور ہماری عقل اور ہمارا شعور اس پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے، تو کچھ نہیں پتہ چلتا کیا ہوا۔ لیکن انبیاء پر چونکہ خواب میں بھی وحی آتی ہے، اس لیے وہ اگر غفلت کا سونا سو جائیں گے تو وحی کا ادراک نہیں ہوگا، اس لیے ان کے سونے میں غفلت نہیں ہوتی، ان کا عقل، ان کی عقل اور ان کا شعور وہ حالت نوم کے اندر بھی غافل نہیں ہوتے بلکہ متیقظ اور بیدار ہوتے ہیں تاکہ وحی کا ادراک کیا جا سکے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی کو فرمایا کہ دل جاگ رہا ہے اور آنکھیں سو رہی ہیں، یعنی سونے کے باوجود بھی ان پر غفلت طاری نہیں ہوتی ہے جیسے عام انسانوں کے اندر غفلت طاری ہوتی ہے۔ اسی لیے مسئلہ ہوا کہ ہم اور آپ سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وضو جو ہے وہ سونا جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ سونا اصل ناقض نہیں ہے، اصل ناقض ہے غفلت، اور ان کی نیند کے اندر غفلت نہیں ہوتی ہے لہذا وہ ناقض نہیں ہے، ہماری نیند کے اندر غفلت ہوتی ہے اس لیے وہ ناقض ہے۔ اسی لیے ہماری نیندوں میں بھی جو نیند ایسی ہوتی ہے جو ایسی غفلت پیدا نہیں کرتی جو حواس کو معطل کر دے، تو ہماری نیند بھی ناقض وضو اس درجے میں نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے پڑھ رکھا مسئلہ، کوئی آدمی نماز میں ہاتھ باندھے کھڑا اور کھڑے کھڑے جھٹکا نہیں ٹوٹے گا، سجدے کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں وہی نیند کا دھوکہ لگ گیا نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ نیند اتنی ہلکی ہے کہ اس میں غفلت نہیں ہوتی۔ تو جس نیند کے اندر غفلت نہیں ہوتی ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اور جس نیند کے نتیجے میں غفلت طاری ہوتی ہے وہ نیند ناقض وضو ہوتی ہے۔ فَقَالُوا الدَّارُ الْجَنَّةُ، اوپر مثال تھی نا کہ دیکھو ایک شخص نے ایک گھر بنایا، پھر ایک بلانے والے کو بھیجا، ایک دسترخوان لگایا، تو بھائی اس کی تعبیر بتاؤ، وضاحت کرو کہ گھر سے کیا مراد ہے، داعی سے کیا مراد ہے، دسترخوان سے کیا مراد ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا الدار الجنہ، گھر سے مراد تو جنت ہے، یعنی اللہ نے جنت بنا کر کے رکھی ہے۔ والداعی محمد، اور داعی سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، بس جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، گویا لوگوں کے درمیان امتیاز کا ذریعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اس کا ترازو اور معیار آپ کی ذات مقدسہ ہے۔ جو آپ کا پیروکار ہے وہ حق پر ہے، جو آپ سے ہٹا ہوا ہے وہ باطل کا شکار ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها۔ کمال فی عبادت میں کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ نہیں سکتا، آپ سے زیادہ کامل عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، لہذا عبادتوں کے اندر آپ کی عبادتوں پر زیادتی کرنا یہ دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اگر دین کے لیے عبادت کے لیے کوئی اور اوپر کمال کا درجہ ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو حاصل کرتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کمال کا درجہ ہو اور اس پر حضور فائز نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی کہے بھائی حضور نے تو بولی یار 8 ہی رکعتیں پڑھی 12 رکعتیں پڑھی، میں تو 36 پڑھوں گا، صحیح کرنا چاہیے۔ آپ کے جو معمولات ہیں انہی میں برکت ہے، انہی میں ہدایت ہے، انہی میں حفاظت ہے، لہذا انہی پر رہنا چاہیے، ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی اسی کا ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ 3 آدمی تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی معمولات معلوم کیے۔ بھائی رات میں آپ کیا کرتے ہیں تو بتایا گیا، کچھ دیر سوتے ہیں کچھ دیر نماز پڑھتے ہیں۔ روزے کے بارے میں کیا معمول ہے، کبھی رکھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو تینوں کہنے لگے بھائی کبھی کبھی رکھنا یہ تو کوئی بات نہیں، اب حضور کے لیے تو کچھ بات نہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ ایک تو آپ گناہوں سے معصوم ہیں، اوپر سے اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا، خوشخبری سنا دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت اگر بالکل بھی نہ کریں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہمارے ساتھ تو گناہوں کا بلندہ رکھا ہوا ہے، ہمیں وہ بھی عبادت کریں گے تو نجات کی امید ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں تو اعمال کا تقابل ہوگا، گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں۔ تو جتنے روزے حضور تو کبھی رکھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم تو ایسا کریں گے کہ روزانہ نفلی روزے رکھا کریں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی تو سو جاتے ہیں رات میں، کچھ حصہ سوتے ہیں کچھ حصہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرنے کے، ہم تو پوری رات نماز پڑھیں گے جا کر کے۔ اور دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادی بھی کی ہوئی ہے، لیکن ہم شادی نہیں کرنے، ہم تو کنوارے رہیں گے ایسے، نہ بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے، نہ کمانے کی فکر ہوگی، نہ ان کے حقوق ادا کرنے کی فکر ہوگی، بس جورو نہ جاتا لمحے سے نہ تھا۔ جب بیوی نہ بچے تو پھر کیا کرنا، تو اللہ 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 اللہ، یہ باتیں وہ کر ہی رہے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے مبارکہ کے اندر یہ باتیں سنی اور باہر آئے، اور باہر آ کر پھر ان کو ڈانٹا۔ کیا سمجھتے ہو؟ دیکھو عبادت کے 2 سبب ہیں، ایک تو عبادت کرتے ہیں لوگ اللہ سے ڈر کر، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی معرفت کی بنیاد پر۔ تو عبادت کی جاتی ہے اللہ کی معرفت کی بنیاد پر اور اللہ کی خشیت کی بنیاد پر۔ معرفت اور خشیت کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ مجھے حاصل ہے، نہ مجھ سے بڑا کوئی عارف باللہ ہو سکتا ہے، نہ مجھ سے زیادہ اللہ کی خشیت کسی کو ہو سکتی ہے، تو مجھ سے بڑا عارف بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا میرا جو طریقہ ہے بس اسی طریقے پہ چلو، رات میں سویا بھی کرو اور توفیق خداوندی کے مطابق تہجد اور نوافل بھی پڑھا کرو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا۔ نفلی روزے رکھنے ہیں تو کبھی رکھا کرو کبھی چھوڑا کرو،
اور شادی کرنا یہ میری سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، شادی بھی کرو، بچے بھی پالو، رکاوٹیں ہوں گی تبھی تو قیمت ہے۔ بھائی آپ کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے، حالانکہ فرشتے ہر آن عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ افضل ہے۔ فرشتوں کے لیے عبادت میں موانع نہیں، رکاوٹیں نہیں ہیں، تو وہ عبادت کر لیں تو کون سے کمال کی بات ہے۔ ایک آدمی وہاں سے چل کے ہم تک آئے ہماری محبت میں، اور اس پر کوئی بندش نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، آج یہ تو کیا کمال کیا۔ ایک ایسا ہمارا چاہنے والا ہے کہ اس پر رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، راستہ بھی اس کو جو ہے صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے، اور طرح طرح کی رکاوٹیں ہم تک پہنچنے میں ہیں، ساری رکاوٹوں کو ٹھوکر مار کے پھر بھی آ گیا وہ، اس کا آنا یقیناً سونا، اس کا آنا ہی اصل آنا ہے۔ تو بیوی بچے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، تو عبادت کر لی تو کیا کمال کی۔ بیویوں کی محبت کے باوجود، بچوں کی محبت کے باوجود، ان کی محبتوں کو کنارے کر کے اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت میں لگ جانا، یہی تو کمال کی بات ہے۔ کسی کو بھوک ہی نہیں لگتی، اسے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے روزے میں کون سی کمال کی بات ہے۔ وہ تو روزے کی نیت نہ کرے تب بھی نہیں کھائے گا، تو اس نے روزے کے نام پہ نہیں کھایا تو کیا کمال کیا بھائی۔ بھوک ہے، خواہش ہے، اس کے باوجود اللہ کا حکم مانتا ہے، نہیں کھاتا، اب یہ کمال کی بات ہے۔ تو رکاوٹیں ہوں پھر اللہ کی بات مانے، اسی میں تو کمال ہے، اور رکاوٹیں نہیں تو کون سے کمال کی بات ہوگی۔ تو شادی بھی کرو، سو بھی، روزے کبھی رکھو نفلی، کبھی چھوڑو بھی، ایک دن رکھو ایک دن چھوڑو، بہت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، یسألون عن عبادت النبی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادتوں کو پوچھ رہے تھے۔ بھائی فرض تو یکساں ہے سب کے لیے، نوافل میں تفاوت ہوتا ہے۔ فلما اخبروا بها، جب ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل عبادتیں بتائی گئی، فانہم تقالوها، تو انہوں نے کچھ ان کو کم سمجھا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی عبادت ہے نہیں، اس سے زیادہ ہونی چاہیے عبادت تو۔ فقالوا، پھر کہنے لگے بھی ٹھیک ہے، حضور کی بات تو دوسری ہے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، وہ نہ بھی کریں بالکل عبادت، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر وہ کہنے لگے این نحن من النبی، بھائی ہمارا نبی علیہ السلام سے کیا تقابل، اللہ نے ان کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر رکھے ہیں۔ فقال احدهم، اب اپنی ہمت کا اعلان کیا کہ ہم کیا کریں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا اما انا، دیکھو بھائی میں تو رات بھر ہمیشہ نمازیں پڑھا کروں گا، سویا نہیں کروں، پوری رات جاگا کروں گا اور نفلیں پڑھنے میں گزار دیا کروں گا پوری رات، ایک لمحے کو نہیں سویا کروں۔ اور دوسرے نے کہا انا اصوم النہار ابدا ولا افطر، میں ایسا نہیں کرنے کا کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہیں، بلکہ صوم وصال پر عمل کروں گا، روزانہ ہر روز نفلی روزہ رکھا کروں گا۔ ہر روز رکھے گا تو کیا کمال ہوگا، پھر تو عادت بن جائے گی۔ عادت کے خلاف جب کوئی کام ہوتا ہے، ہمیں عادت ہے کہ 1 بجے 12:30 بجے کھانا چاہیے، نہ ملے روزے میں نہیں کھا سکتے اس وقت کھانا، تو اب تکلیف ہوگی نا، تو ابھی تو روزے کا مزہ ہوگا۔ اور آدمی نے نیت عادت ہی یہ بنا رکھی ہے کہ صبح ہی کھاتا ہے، شام تک نہیں کھاتا، بہت سے لوگ اس طریقے سے، تو اب وہ روزہ رکھے گا تو کیا کمال ہے، اسے تو عادت ہے۔ اگر روزانہ روزہ رکھ لیا تو پھر یہ عبادت نہیں، یہ تو عادت بن جائے گی۔ اور ایک نے کہا انا اعتزل النساء، میں تو عورتوں سے دور رہوں گا، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا انتم الذین کنتم قضا و قضا، تم ہی لوگ ہو جو ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، یہاں بھی تھے۔ فرمایا سنو، اما واللہ انی لاخشاکم للہ، سنو خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم سے زیادہ متقی ہوں
لیکنی اصوم و افطر، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، وأصلی وارقد، میں رات میں نفلیں بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، وأتزوج النساء، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بس جو آدمی میری سنت سے اعراض برتے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ہر معاملے کے اندر سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، کتاب و سنت کو اپنا لیں گے، اللہ ہم سب کو دولت نصیب فرمائے تو جنت پکی ہے۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعوه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية متفق علیہ۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقت دی گئی، بہت زیادہ لہذا آپ جتنی عبادت فرماتے تھے آپ اس سے بھی زیادہ کر سکتے تھے، لیکن آپ کی ذات امت کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجی، اس لیے آپ نے نوافل کے اندر اسی طرز کو اختیار کیا ہے جسے عامت الناس آسانی سے اختیار کر سکتے۔ آپ چاہتے تو پوری رات بھی جاگ کر گزار سکتے تھے، آپ چاہتے تو ہمیشہ بھی روزے رکھ سکتے تھے، لیکن ہر امتی کے لیے کام بس کی ہے، اور امت کو اس کا مکلف بنایا گیا کہ اپنے نبی کے مسئلے کو اختیار کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس لیے آپ نے نفلی عبادات کے اندر اعتدال سے کام لیا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر آپ نے بڑھوتری نہیں کی ہے، تاکہ امت کے لیے مسئلے کو اختیار کرنے میں دقت اور پریشانی نہ ہو، بلکہ سہولت کے ساتھ وہ آپ کے مسئلے پر عمل کر سکیں۔ لہذا جہاں عزیمت اور رخصت دونوں درجے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت پر عمل فرماتے تھے تاکہ امت کے لیے سہولت ہو سکے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو کوئی کام درپیش تھا، آپ نے اس کام کے اندر عزیمت کو چھوڑ کر رخصت پر عمل کیا تاکہ امت کے لیے سہولت کا راستہ پیدا ہو جائے۔ تو بعض لوگوں کو یہ بات ایسی لگی عزیمت پہ عمل کرنا چاہیے تھا، رخصت پر تو کمزور لوگ عمل کرتے ہیں، کوئی معمولی درجات رخصت پہ عمل کر لیں۔ ان کے اس تصور کا جب حضور کو علم ہوا تو ان کو ڈانٹا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھ سے زیادہ دین کو سمجھتے ہو، تو مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو، تمہیں اللہ کی معرفت مجھ سے زیادہ ہے، مجھے یہ سب چیزیں تم سب سے زیادہ حاصل ہیں، لیکن میرے سامنے پوری امت ہے، مجھے اپنا عمل امت کے لیے اسوے کے طور پر پیش کرنا ہے، لہذا آسانی کے ساتھ اعتدال کے ساتھ امت کا ایک ایک فرد اس چیز کو اپنا سکے، اس درجے میں میں نوافل پر عمل کرتا ہوں، میرے معمولات ہیں، تاکہ پوری امت میں سے ہر آدمی بآسانی اس طریقے کو اختیار کر سکے۔ لہذا تہجد کا جو طریقہ آپ کا تھا، روزے کا جو طریقہ آپ کا تھا، وہ ہر آدمی کر سکتا ہے، کسی کو دشواری، اور اگر ساری رات جاگتے آپ ہر آدمی سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کوئی کام کیا فرخص فیہ، اور آپ نے اس میں رخصت پر عمل کیا، تو بعض لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا، یہ بات پیغمبر علیہ السلام کو معلوم ہوئی، تو آپ نے خود تقریر فرمائی اور تقریر میں حمد و ثنا فرمائی، پھر فرمایا ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء یصنعون، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس کام کو معمولی سمجھتے ہیں جو میں کرتا ہوں، خدا کی قسم میں ان سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور میں ان سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھتا ہوں۔ متفق علیہ۔ بس